اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے تمام امت مسلمہ اور جتنے بھی شہداء مظلوم دشت نینوا ہیں ان سب کو عقد معصوم عالم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد کی تاریخ خوبصورت اور حسین ترین دن میری جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ میں نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک مرثیہ لکھا، اس کا بس 2 بند آپ کی خدمت میں عرض کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں، جس میں میں نے تذکرہ کیا ہے کہ شہزادی کی عروسی کا۔ جھرمٹ میں ستارے یا ستاروں میں تھی دلہن، آیات کیے بیٹھی رہیں زہرا کا چلمن، زرتار کا کرتا وہ ختیجہ کا گلو بن، خوشبو میں بسا نور کے ٹکڑے کا سر و تن، اور تطہیر کے دھاگوں کی رتا سر پہ پڑی تھی، خود سورہ رحمان دلہن بن کے کھڑی تھی، گھونگھٹ میں اس طرح رخ زہرا کا تھا ظہور، فانوس میں ہو شمع الہی کا جیسے نور، جلوائے نور دیکھ کے شرمائے کوہ طور، شرماتی تھیں یہ دیکھ کے جنت کی ساری حور، اور حورائے انسیہ جو تھی دلہن بنی ہوئی، حوریں تھیں احترام میں ساری کھڑی ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائلات اور کمالات بے انتہا ہیں، اور آپ کی خصوصیت کے لیے آپ کے والد ماجد کا یہ کہنا کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا، یہ بتاتا ہے کہ شہزادی ہر فضیلت، ہر کمال، ہر جمال میں اپنے شوہر نامدار، اپنے ابن عم کے ہم مزاج تھیں، ہم پلہ تھیں۔ ایک بہت ہی لطیف اور خوبصورت سا مکالمہ ہے جس میں شہزادی اور مولا کائنات کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے، جس سے میں آپ تمامی قارئین اور ناظرین اکرام کے حوالے کر کے ثواب دارین بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میری طرف سے مبارکبادی کا یہ بیش قیمتی تحفہ آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی کونین سے فرمایا، اے فاطمہ رسول اللہ آپ سے زیادہ مجھے دوست رکھتے ہیں۔ سیدہ نے جواب دیا، آپ سے تعجب ہے کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، میرے والد آپ کو مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، جبکہ میں ان کا میوہ دل ہوں، ان کے بدن کا ایک حصہ ہوں، ان کے شجر طیبہ کی ٹہنی ہوں، اور میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر مولا غدیر نے فرمایا، اے فاطمہ اگر آپ تصدیق کرنا چاہتی ہیں تو آئی چلیے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا غدیر شہزادی کونین کے ہمراہ رسول اکرم کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور نے جواب دیا، اے فاطمہ تم مجھے زیادہ محبوب ہو، اور اے علی تم مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی سے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں پاک دامن فاطمہ بنت اسد کا فرزند ہوں؟ شہزادی نے فرمایا، وانا ابنتی خدیجۃ الکبریٰ، ہاں میں بھی تو خدیجہ کی بیٹی ہوں۔ امام نے فرمایا، انا ابن الصفا، میں فرزند صفا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا، انا ابنۃ سدرۃ المنتہا، میں دختر سدرۃ المنتہا ہوں۔ امام علی نے فرمایا، انا فخر الورا، میں فخر کائنات ہوں۔ شہزادی جنت نے فرمایا، وانا ابنۃ من دنا فتدلی وکانا من قاب قوسین وادنی، اے علی میں اس کی بیٹی ہوں جو اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان قوسین سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مولا غدیر نے فرمایا، وانا ولدۃ المحسنات، میں پاک دامن ماؤں کا بیٹا ہوں۔ شہزادی نے عرض کیا، انا بنت الصالحات والمؤمنات، میں نیک ماؤں کی بیٹی ہوں۔ امام علی نے فرمایا، خادم جبرائیل، جبرائیل میرا خدمت گزار ہے۔ شہزادی نے فرمایا، وانا خبتنی فی السماء راحیل وخدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل، میں تو وہ ہوں جس سے آسمان میں راحیل نے باتیں کی اور فرشتے جوق در جوق میری خدمت گزاری کے لیے آئے۔ مولا کائنات نے فرمایا، انا حاملۃ الورا، میں ورائے حمد کا اٹھانے والا ہوں۔ شہزادی نے
عرض کیا وانا ابنۃ من ارج السماء، میں بھی تو اس کی بیٹی ہوں جسے آسمان پر لے جایا گیا۔ امام نے فرمایا انا ابن صالح المومنین، میں صالح المومنین کا فرزند ہوں۔ شہزادی نے عرض کیا وانا ابنۃ خاتم النبیین، میں خاتم النبیین کی دختر ہوں۔ امام نے فرمایا وانا ضارب علی تنزیل، میں قرآن کی حقانیت کے اسبات کے لیے لڑنے والا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا وانا صاحبۃ التاویل، اور میں تاویل سے آگاہی رکھنے والی ہوں۔ امام نے فرمایا وانا شجرۃ تخرج من طور سینین، میں طور سینین سے نکلنے والا درخت ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا شہزادی نے، الحمدللہ۔ وانا شجرۃ التی تخرج اکلها عن الحسن والحسین، میں وہ درخت ہوں جو اپنا پھل دیتا ہے یعنی حسن اور حسین۔ امام نے فرمایا وانا المثانی والقرآن الحکیم، میں مثانی القرآن الحکیم ہوں۔ شہزادی کونین نے فرمایا وانا ابنۃ النبی، میں دختر نبی ہوں۔ امام نے فرمایا وانا نباء العظیم، میں تو نباء عظیم ہوں۔ شہزادی نے فرمایا وانا ابنۃ الصادقین الامین، امام نے شہزادی نے فرمایا اور میں اس کی بیٹی ہوں جو صادق الامین ہے۔ امام نے فرمایا وانا حبل المتین، شہزادی نے فرمایا وانا ابنۃ الخیر الخلق اجمعین، میں پوری کائنات میں سب سے بہتر شخصیت کی بیٹی ہوں۔ امام نے فرمایا انا لیس الحروب، میں میدان جنگ کا شیر ہوں۔ شہزادی کونین نے فرمایا وانا من یغفر اللہ بہ الذنوب، میں وہ ہوں جس کے طفیل اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مولا غدیر نے فرمایا وانا مزدۃ بالخاتم، میں وہ ہوں جس نے نماز کی حالت میں انگوٹھی دی، انگوشتری کا صدقہ دیا۔ شہزادی کائنات نے فرمایا وانا ابنۃ سید العالم، میں کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ امام نے فرمایا انا سید نبی ہاشم، انا سید بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کا سردار ہوں۔ سیدہ کونین نے فرمایا انا ابنۃ المحمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ امام نے فرمایا انا الامام المرتضیٰ، میں امام مرتضیٰ یعنی خدا کا بنایا ہوا پسندیدہ پیشوا ہوں۔ سیدہ کونین نے فرمایا انا ابنۃ سید المرسلین، میں پیغمبروں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ امام علی نے فرمایا انا سید الوسیین، میں تمام اوصیاء کا سردار ہوں۔ سیدہ نے فرمایا انا ابنۃ النبی العربی، میں نبی عربی کی دختر ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا وانا شجاع اللحم، میں شجاع ولا وری والا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا ابنۃ احمد النبی، میں احمد مختار کی بیٹی ہوں۔ امام علی نے فرمایا انا بطل الروح، میں عظیم اور بہادر ہوں۔ سیدہ نے فرمایا انا شفیع المشفع، میں وہ ہوں جو شفاعت کرنے والی ہوں اور جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ امام نے پھر فرمایا انا قسیم الجنہ والنار، میں جنت اور دوزخ کا تسکیم کرنے والا ہوں۔ سیدہ کونین نے فرمایا انا سیدۃ النساء اہل الجنہ، میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا انا طور، میں طور ہوں۔ سیدہ نے فرمایا انا کتاب المستور، اور میں کتاب مستور۔ امام نے فرمایا انا رق منشور، میں رق منشور ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا بیت المعمور، اور میں بیت معمور ہوں۔ امام علی نے فرمایا انا علم النبیین، میں انبیاء کا علم ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا ابنۃ سید المرسلین من الاولین والآخرین، میں پہلے اور تمام والے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ امام علی نے فرمایا وانا سقف المرفوع، اور میں سقف مرفوع ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا البحر المسجور، اور میں بحر المسجور ہوں۔ امام علی نے فرمایا انا للمؤمنین امیر، اور میں مومنوں کا امیر ہوں۔ سیدہ نے فرمایا انا منی شبر و شبیر، اور میں وہ ہوں جس کے لخت جگر شبر و شبیر ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا انا صحف، میں صحیفہ ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا شرف، اور میں عظمتیں ہوں۔ امام علی نے فرمایا انا نور الورا، اور میں نور کائنات ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وانا زہرا، اور میں زہرا ہوں یعنی چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ جب یہ لطیف گفتگو ہو رہی تھی رسول اکرم نے ایک مرتبہ فرمایا اے شہزادی آپ کھڑی ہو جائیں اور اپنے چچا زاد کا سر چوم لیں۔ اس وقت جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور
عزرائیل 4000 فرشتوں کے ہمراہ علی کے ساتھ ہیں، اور یہ میرے بھائی راحیل اور دردائیل بھی 4000 فرشتوں کے ہمراہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سیدہ حضور کے فرامین پر کھڑی ہوئیں اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما، اور پھر امام علی بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سیدہ کے سامنے ان کے بزرگوار علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لیا، اور اس طرح یہ لطیف سی گفتگو جو فضائل اور کمالات پر مبنی تھی اقتدام پذیر ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر میری جانب سے تمام کے تمام امت مسلمہ کو عقد معصومہ عالم بہت بہت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔